ایک خاتون نے مجھے اپنا قصہ سنایا. میں نے سوچا آج میں بھی آپ کو سنا دوں. کہنے لگی کہ میں عمرہ کرنے گئی اور مجھے میری بہو کو بہت شوق تھا عمرے کا. اس نے ہی میرے بیٹے کو آمادہ کیا کہ ساس کو ساتھ لے کے میں جاؤں گی. اب مجھے خبر نہیں تھی کیونکہ میری اپنی بہو سے کافی انبن رہتی تھی. میں اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور میری اس سے بہت سخت اندر سے بیر، جسے کہتے ہیں نا بیر، وہ تھا مجھے اس سے. تو مجھے اچانک میرا بیٹا آ کے کہنے لگا امی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ عمرے پہ جا رہی ہیں. تو کہنے لگی میں ہکا بکا رہ گئی. میں نے کہا ہیں یہ کیسے میں عمرے پہ جا رہی ہوں؟ وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کے لیے، میری بہو بیوی جو ہے وہ جانا چاہ رہی ہے تو وہ بہو آپ کی آپ کو بھی لے جانا چاہ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے میرا امی کا کرا دو اور میں عمرہ کرنے چلی جاؤں. چونکہ میں وہ میرا اکلوتا بیٹا اور اکلوتی بہو تھی، بیٹی میری کوئی ہے نہیں، ایک ہی ایک بیٹا تھا. مجھے جانا پڑا. میں خوشی خوشی چلی گئی. میں نے کہا میں تو اللہ کے در جا رہی ہوں. میں بہو کے ساتھ ایسے ہی دل میں بیر رکھ کے اس کے ساتھ اللہ کے گھر چلی گئی. اور میں نے عمرہ کیا، اس نے بھی کیا، ہم سب کچھ کر لیا. عمرے کے بعد ہم ایک مہینہ وہاں پر رہے اور ہمارے آنے کے دن قریب آ گئے. جب آنے کا آخری وقت آ گیا اور ہم سب مسافر ایک جگہ اکٹھے تھے کہ ہم جہاز ایئرپورٹ کے لیے جا رہے تھے، تو سب اپنی اپنی بسوں میں بیٹھ رہے تھے. تو میں نے اپنی بہو سے کہا کہ جلدی سے جاؤ، بھاگ کے اس بوتل میں آب زمزم بھر لاؤ. جیسے ہی بہو پانی بھرنے گئی، پیچھے سے ہماری بسیں چل پڑیں اور میں نے اسے جان کے ہی بھیجا تھا. اس نے بولا اور ہم لوگ چل پڑے اور میں دعا مانگتی جاؤں کہ اللہ یہ نہ پہنچے اور میں اکیلی جہاز میں بیٹھ کے پاکستان آ جاؤں. خیر ایسا ہی ہوا، وہ بہو وہاں تک نہیں پہنچ سکی اور ساس اکیلی پاکستان آ گئی. جب وہ پاکستان واپس آ گئی تو اس کا بیٹا اسے لینے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا. جب اس نے دیکھا کہ ماں آئی ہے تو خوش ہوا. پھر پوچھا بیوی کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، بیوی کہیں بھی نظر نہ آئی. تو وہ زاروں قطار رونے لگا کہ امی میری ندرت کہاں ہے، میری ندرت کہاں ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ بھائی وہ وہیں پہ ہی رہ گئی، مجھے نہیں ملی تو میں خود آ گئی ہوں. اب عجیب، اس کو کوئی شیخ لے کے چلا گیا، اس کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئی تھی اور مجھے بول رہی تھی کہ میں کبھی نہیں آؤں گی. میں چپ ہو گئی. میں نے ایسے جھوٹا بنا دیا کیونکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکی تھی. میں اس کو چھوڑ کے آنا چاہ رہی تھی. میں چاہتی تھی کہ میں اپنی بھانجی سے اپنے بیٹے کی شادی کراؤں. یہ میرے بیٹے کی پسند کی شادی تھی جو مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی. اور میں اس کے، حالانکہ میری بہو بہت نیک تھی لیکن میرے دل میں اس کے لیے بہت بیر اور اختلاف تھا. وہ کہنے لگی پھر اسی طرح کے حالات، بیٹا میرا رو رو کے پریشان ہو گیا، بیمار رہنے لگا. خائب محلے والے آئے ملنے کے لیے، سب مجھے مبارکباد دے رہے ہیں اور بہو کا پوچھے جا رہے ہیں. میں سب سے وہی جھوٹی بات کہتی رہی. مجھے پتا تھا کہ میں اندر سے جھوٹ بول رہی ہوں لیکن میں یہی بات کہتی رہی. مختصر یہ کہ کافی عرصہ روتے دھوتے 7-8 مہینے گزر گئے اور بیٹا کسی بھی طرح مان نہیں رہا تھا. وہ کہے کہ میری بیوی ایسی بری نہیں تھی کہ وہ چھوڑ کے جاتی. تو ماں نے دل میں سوچا کہ ہاں مجھے پتا ہے کہ وہ ایسی نہیں تھی لیکن مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں چاہتی وہ میرے گھر میں رہے. بس میں نے اسے نکال دیا اس طرح. وہ بیٹے کو آمادہ کرتی ہے کہ تیار کرے شادی کے لیے. دوسری شادی اس کی اپنی بھانجی سے کرا دیتی ہے اور بھانجی سے شادی کرا کے مشکل سے 1 مہینہ ہی ہوا ہوتا ہے کہ اچانک اس کے گھر پہ بیل بجتی ہے رات کے ٹائم. جب گھنٹی بجتی ہے تو ساس کہتی تم لوگ کھانا کھاؤ، میں دیکھ کے آتی ہوں. جب دیکھنے جاتی ہے تو دروازہ کھولتی تو سامنے ان کی پہلی بہو ندرت کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک شیخ ہوتا ہے. اور وہ اندر آتا ہے، وہ ساس کو کہتا ہے پرے ہو، اور اندر آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ بھئی کہاں ہیں؟ وہ بیٹے کو آوازیں لگاتا ہے اس کے کہ تم کہاں ہو، آؤ میرے سے بات کرو. بیٹا جب اتنی آوازیں اس کی سنتا ہے تو جلدی سے بھاگا ہوا باہر آتا ہے. بیٹا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کھڑی ہے اور اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے، ایک 2-3 مہینے کا بچہ بھی ہے. وہ یہ دیکھ کے نا بیوی زار و قطار رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہ بچہ تمہارا ہی ہے. شوہر سے کہتی ہے یہ بچہ تمہارا ہی ہے. اور وہ نہیں تو شوہر کہتا ہے کہ اچھا. وہ سنتا ہے اس کی بات، کہتا ہے تم کہاں تھی؟ تو وہ عربی کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں، یہ کھو گئی تھی وہاں پہ، یہ وہاں پر تھی اور یہ بتا رہی تھی کہ میں اس طرح پانی لینے گئی تو میری بس مس ہو گئی. پھر ہم لوگوں نے اس کی مدد کی ہے کیونکہ وہ وہاں کا سعودی عرب کا کوئی شیخ وہ تھا جو اس طرح کھوئے ہوئے لوگوں کو جگہ پہ پہنچاتے ہیں. تو میں انتظامیہ میں ہوں تو میں نے پوری 8 مہینے کوشش کی تمہارا پتہ لگانے کی، ایک جگہ تمہیں ڈھونڈا کرا اور آج ہم اس جگہ پہنچے اور اب تمہاری امانت لے کے آئے ہوں، تم اس کو اپنے پاس رکھ لو. اب شوہر یہ دیکھتے اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے حیرت سے
اور یہ سب کرتا ہے، تو ماں کہتی مجھے نہیں پتہ کچھ بھی، یہ اسے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اتنے میں اس کی جو پہلی بیوی، جو دوسری بیوی ہوتی ہے نا بھانجی، وہ فوراً سامنے آ جاتی ہو اور آ کے اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ بالکل سچ ہے، جو میری ساس ہیں یہ جان بوجھ کے اس کو چھوڑ کے آئی تھی کیونکہ وہ میری شادی تم سے کرانا چاہتی تھیں، تو انہوں نے دیکھو اب تم سے شادی کروا بھی دی ہے، اور یہ ان کی چال تھی کہ یہ ان کو چھوڑ کے آئیں۔ لیکن وہ ساس جو تھی نا بہت شرمندہ ہو گئی ان ساری باتوں سے، اور شیخ کی باتوں سے خاص کر۔ اس شیخ نے بہت برا بھلا کہا اور کہا کہ تم کیسی ماں ہو، ماں تو گھر بناتی ہیں، تم ایک جوان لڑکی کو اکیلا وہاں چھوڑ کے آ گئی، کتنی بری بات ہے، نیا پردیس، نئی جگہ، اور اس طرح کے حالات۔ ساس بہت معافیا مانگتی ہے اپنے بیٹے سے، بہو سے، سب سے، سب معاف تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کے دل کے اندر کی وہ چیز نہیں گئی، جو اس کا دل اندر سے ٹوٹا اور دل میں جو زخم لگے نا یہ کام کرنے سے، وہ بہت پشیمان تھی۔ وہ کہنے لگی کہ میں بہت ہی غم زدہ اور دکھی ہوں اپنے اس واقعے پہ، کہ پتہ نہیں مجھے شیطان نے بہکایا تھا، یہ کیا چیز تھی، جب کہ میری بہو ہر طرح سے میری خدمت گزار تھی، اور وہ ایسی لڑکی تھی جیسی آج کل کی لڑکیاں نہیں ہیں، اور ہر کام کرنے کو تیار تھی، محبت سے رہتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے شیطان سوار تھا کہ میں نے اس کو اس طرح مطلب وہاں پر سعودیہ چھوڑ کے میں خود آ گئی اور عمرہ کر کے آئی۔ پتہ نہیں اللہ نے میرا عمرہ بھی قبول کیا ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، یہ دکھ اسے مارے جا رہا تھا اس عورت کو۔ تو اس نے مجھے اپنی پوری کہانی یہ سنائی اور کہنے لگی کہ میری بہو نے ابھی بھی مجھے اپنے ساتھ ہی رکھا ہوا ہے، میرا شوہر بہت خوش ہو گیا، دونوں بیویاں مطلب ساتھ ہی رہتی ہیں، اور بہت اچھے حالات ہو گئے دونوں بیٹے کے، وہ اتنی کمائی کرنے لگا، سب کچھ ہو گیا، وہ اچھا شوہر بن کے اپنی دونوں بیویوں کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ بس دیکھیے یہ ہے دنیا کا نظام کہ لوگ ایک دوسرے کو حسد میں ختم کرنے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے بچائے۔ وہ خاتون آہستہ آہستہ بیماری میں جانے لگی ہیں اور بہت افسردہ اور بیمار رہنے لگی ہیں، کیونکہ یہ غم ان کا کسی بھی طرح نہیں ختم ہو رہا۔ اور واقعی یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اتنی بڑا واقعہ، یہ مجھے سن کے کافی حیرت ہوئی اور میں کافی حیران ہوئی، تو میں نے کہا میں آج آپ سے بھی شیئر کروں۔ آپ کی کیا رائے اس بارے میں، ضرور مجھے اس سے آگاہ کیجیے گا۔